السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو آج کے پروگرام کے اندر خوش آمدید۔ آج ہم آئے ہیں 5ویں سپارے کے ساتھ، جس کا نام ہے والمحصنات۔ تو چلیے رمضان کی ان بابرکت گھڑیوں کو ضائع کیے بغیر ہم بڑھتے ہیں اپنے سپارے کے خلاصے کی طرف۔ چوتھے سپارے کے آخر میں ہم نے محرمات کا ذکر کیا تھا کہ وہ عورتیں جن سے نکاح کرنا جائز نہیں۔ اب 5ویں سپارے کے اندر ہم ان عورتوں کا ذکر کریں گے جن سے نکاح کرنا جائز ہے۔ اس کے بعد سب سے اہم بات جو اس بارے میں ہے وہ ہے اللہ جل شانہ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر حاکم ہے۔ اس کی دو وجوہات ہیں۔ سب سے پہلی، عورتوں کے تمام اخراجات مرد کی ذمہ داری ہیں۔ اس کے علاوہ فطرت اور طبیعت کے اعتبار سے مرد کو فضیلت دی گئی ہے۔ اس کے بعد 5ویں پارے کے اندر نافرمان بیویوں کے مردوں کو کچھ اصول بتائے گئے ہیں۔ آیت نمبر 34 میں فرماتے ہیں فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ، کہ اگر تمہاری بیویاں سرکش یا نافرمان ہوں تو ان کی اصلاح کے لیے اللہ رب العزت نے 3 طریقے قرآن مجید میں فرمائے ہیں۔ سب سے پہلا طریقہ، انہیں سمجھایا جائے۔ اگر وہ سمجھانے پر نہ مانے تو ان کا بستر، تو دوسرا طریقہ ہے ان کا بستر علیحدہ کر دیا جائے۔ اگر وہ پھر بھی نہ سمجھیں تو تیسرا طریقہ ہے کہ ان کو شریعت حدود کے اندر رہتے ہوئے مرد کوئی سزا دے۔ اس کے بعد اللہ جل شانہ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ، یہاں طہارت کے کچھ مسائل بیان فرمائے ہیں۔ جو نماز پڑھنا ہو یا قرآن کریم کو ہاتھ لگانا ہو یا کوئی ایسا مسئلہ ہو جہاں طہارت کرنا ضروری ہو تو وہاں وضو کرنا ضروری ہے، اور بعض حالات ایسے ہیں جہاں غسل کرنا بھی ضروری ہے۔ اس کے بعد ایک سب سے بڑی نعمت اللہ جل شانہ نے جو صرف امت محمدیہ کو دی ہے وہ ہے تیمم کا حکم۔ تیمم ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ جل شانہ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا۔ اللہ جل شانہ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ وضو، طہارت کے لیے ایک ایسی چیز جو ہمارے پاس پانی نہ ہو، پانی کے قائم مقام اللہ جل شانہ نے ہمیں تیمم کا حکم دیا ہے۔ مٹی اور مٹی کی جنس کی چیزوں سے کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد اللہ جل شانہ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً، اللہ تعالیٰ نے قتل کا احکام بیان فرمایا ہے کہ مسلمان کی شان کے لائق نہیں کہ دوسرے مسلمان کو قتل کرے مگر غلطی سے۔ اولاً قتل کی 2 قسمیں ہیں، سب سے پہلی عمدن اور قتل خطا۔ قتل خطا کی 3 قسمیں ہیں۔ اس کے بعد اللہ جل شانہ اس سپارے کے اندر 2 نمازوں کا ذکر ہے۔ اللہ جل شانہ آیت نمبر 101 میں فرماتے ہیں وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ۔ سبحان اللہ۔ آیت مبارکہ کے اندر 2 نمازوں کا ذکر ہے، صلاۃ الخوف اور صلاۃ قصر۔ اللہ جل شانہ نے سب سے اس پارے کی جو سب سے اہم بات ہے وہ بیان کی ہے، وہ ہے عذاب سے بچنے کا نسخہ۔ اللہ جل شانہ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِن شَكَرْتُمْ وَآمَنْتُمْ۔ ماشاءاللہ۔ 5ویں پارے کے آخر میں اللہ تعالی نے بہت ہی پیاری بات ارشاد فرمائی ہے، اگر تمہارا عقیدہ ٹھیک ہو اور تم اللہ جل شانہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو تو اللہ تعالیٰ تمہارے عذاب کو، تو اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب کیوں دے گا؟ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچنے کے لیے ان 2 چیزوں کا ہونا بہت ضروری ہے۔ سب سے پہلا،
عقائد کا ٹھیک ہونا اور اللہ جل شانہ کے نعمتوں کا شکر کرنا۔ اللہ جل شانہ ہمیں تمام نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ شیخ محمد لوکاشاریا۔ الحمدللہ آج ہمارا 5واں سپارہ بھی مکمل ہو چکا ہے۔ ہم انشاءاللہ کل آئیں گے 6 سپارے کے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔